جڑواں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے زارا اور سارا اب اپنی ماں کے پاس رہتی ہیں۔ شازیہ کا بالکل بھی دل نہیں ہے کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کو بھی مظہر کے حوالے کرے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹیوں کو اپنے پاس رکھوں گی، ان کی شادی بھی یہیں سے کراؤں گی اور میں ان کو اپنے ساتھ بہت خوش رکھوں گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ زارا اور سارا دونوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، لیکن زارا جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس آنا چاہتی ہے اور وہ اس بات کے لیے اپنی ماں کو بہت زیادہ فورس بھی کر رہی ہے۔ شازیہ کہتی ہے کہ میں کسی صورت بھی کراچی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تم دونوں میں سے کسی کو جانے دوں گی۔ زارا جو ہے وہ عادل سے محبت کر بیٹھی ہے اور عادل بھی زارا کو کہتا ہے کہ میں کراچی جا کر اپنے باپ سے اور تمہارے باپ سے بات کروں گا اور ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ لیکن ان لوگوں کے کراچی جانے سے پہلے ہی وہاں پر مظہر نے کیا کام کیا کہ اس نے فرد کے ساتھ بیٹھ کر سارا اور عادل کا رشتہ طے کر دیا۔ سارا کو کال کی اور اس کو بتایا کہ ہم نے عادل کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، کیا تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ سارا بہت خوشی سے اپنی ماں شازیہ کو اور اپنی بہن زارا کو بتاتی ہے کہ میرے بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور میری بہت جلد شادی ہو رہی ہے۔ شازیہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ زارا کہتی ہے کہ میری بہن کی شادی ہوگی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، خیر لڑکا کون ہے؟ جب وہ سب کو بتاتی ہے کہ لڑکا عادل ہے تو سب سے زیادہ شوق زارا ہوتی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ عادل سے تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ سارا کہتی ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتی، میں اس کو بچپن سے چاہتی ہوں، میں اس کو بچپن سے پیار کرتی ہوں، اب جب میری دلی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی اور میں کہاں جاؤں گی۔ سارا جو ہے وہ اپنے باپ کو بہت خوشی سے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ کراچی واپس آ رہے ہیں، آپ میری شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ لیکن دوسری جانب زارا جو ہے وہ عادل کے ساتھ پلان کر چکی ہے کہ میں حیدرآباد سے کراچی نہیں جاؤں گی، اگر میں جاؤں گی تو تمہارے ساتھ یہیں پر شادی کر کے جاؤں گی۔ جڑواں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے زارا اور سارا اب اپنی ماں کے پاس رہتی ہیں۔ شازیہ کا بالکل بھی دل نہیں ہے کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کو بھی مظہر کے حوالے کرے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹیوں کو اپنے پاس رکھوں گی، ان کی شادی بھی یہیں سے کراؤں گی اور میں ان کو اپنے ساتھ بہت خوش رکھوں گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ زارا اور سارا دونوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، لیکن زارا جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس آنا چاہتی ہے اور وہ اس بات کے لیے اپنی ماں کو بہت زیادہ فورس بھی کر رہی ہے۔ شازیہ کہتی ہے کہ میں کسی صورت بھی کراچی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تم دونوں میں سے کسی کو جانے دوں گی۔ زارا جو ہے وہ عادل سے محبت کر بیٹھی ہے اور عادل بھی زارا کو کہتا ہے کہ میں کراچی جا کر اپنے باپ سے اور تمہارے باپ سے بات کروں گا اور ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ لیکن ان لوگوں کے کراچی جانے سے پہلے ہی وہاں پر مظہر نے کیا کام کیا کہ اس نے فرد کے ساتھ بیٹھ کر سارا اور عادل کا رشتہ طے کر دیا۔ سارا کو کال کی اور اس کو بتایا کہ ہم نے عادل کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، کیا تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ سارا بہت خوشی سے اپنی ماں شازیہ کو اور اپنی بہن زارا کو بتاتی ہے کہ میرے بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور میری بہت جلد شادی ہو رہی ہے۔ شازیہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ زارا کہتی ہے کہ میری بہن کی شادی ہوگی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، خیر لڑکا کون ہے؟ جب وہ سب کو بتاتی ہے کہ لڑکا عادل ہے تو سب سے زیادہ شوق زارا ہوتی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ عادل سے تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ سارا کہتی ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتی، میں اس کو بچپن سے چاہتی ہوں، میں اس کو بچپن سے پیار کرتی ہوں، اب جب میری دلی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی اور میں کہاں جاؤں گی۔ سارا جو ہے وہ اپنے باپ کو بہت خوشی سے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ کراچی واپس آ رہے ہیں، آپ میری شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ لیکن دوسری جانب زارا جو ہے وہ عادل کے ساتھ پلان کر چکی ہے کہ میں حیدرآباد سے کراچی نہیں جاؤں گی، اگر میں جاؤں گی تو تمہارے ساتھ یہیں پر شادی کر کے جاؤں گی۔ جڑواں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے زارا اور سارا اب اپنی ماں کے پاس رہتی ہیں۔ شازیہ کا بالکل بھی دل نہیں ہے کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کو بھی مظہر کے حوالے کرے۔
وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹیوں کو اپنے پاس رکھوں گی، ان کی شادی بھی یہیں سے کراؤں گی اور میں ان کو اپنے ساتھ بہت خوش رکھوں گی۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شازیہ جو ہے وہ زارا اور سارا دونوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، لیکن زارا جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس آنا چاہتی ہے اور وہ اس بات کے لیے اپنی ماں کو بہت زیادہ فورس بھی کر رہی ہے۔ شازیہ کہتی ہے کہ میں کسی صورت بھی کراچی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تم دونوں میں سے کسی کو جانے دوں گی۔ زارا جو ہے وہ عادل سے محبت کر بیٹھی ہے اور عادل بھی زارا کو کہتا ہے کہ میں کراچی جا کر اپنے باپ سے اور تمہارے باپ سے بات کروں گا اور ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ لیکن ان لوگوں کے کراچی جانے سے پہلے ہی وہاں پر مظہر نے کیا کام کیا کہ اس نے فرد کے ساتھ بیٹھ کر سارا اور عادل کا رشتہ طے کر دیا۔ سارا کو کال کی اور اس کو بتایا کہ ہم نے عادل کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، کیا تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ سارا بہت خوشی سے اپنی ماں شازیہ کو اور اپنی بہن زارا کو بتاتی ہے کہ میرے بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے اور میری بہت جلد شادی ہو رہی ہے۔ شازیہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ زارا کہتی ہے کہ میری بہن کی شادی ہوگی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، خیر لڑکا کون ہے؟ جب وہ سب کو بتاتی ہے کہ لڑکا عادل ہے تو سب سے زیادہ شوق زارا ہوتی ہے۔ زارا کہتی ہے کہ عادل سے تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ سارا کہتی ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتی، میں اس کو بچپن سے چاہتی ہوں، میں اس کو بچپن سے پیار کرتی ہوں، اب جب میری دلی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی اور میں کہاں جاؤں گی۔ سارا جو ہے وہ اپنے باپ کو بہت خوشی سے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم لوگ کراچی واپس آ رہے ہیں، آپ میری شادی کی تیاریاں شروع کریں۔ لیکن دوسری جانب زارا جو ہے وہ عادل کے ساتھ پلان کر چکی ہے کہ میں حیدرآباد سے کراچی نہیں جاؤں گی، اگر میں جاؤں گی تو تمہارے ساتھ یہیں پر شادی کر کے جاؤں گی۔